پیارے بچوں السلام علیکم. آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے کلاس میں ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے سب سے زیادہ طاقتور آرگن کے بارے میں پڑھا. سیکیورٹی کونسل یونائٹڈ نیشنز کا سب سے زیادہ طاقتور آرگن مانا جاتا ہے. ہم نے پڑھا کہ سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبر ہوتے ہیں. ان 15 ممبروں میں سے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں. ان کے نام ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، چائنا اور رشیا. نان پرماننٹ ممبرز کی رکنیت کی مدت 2 سال ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جگہ انہیں نئے ممبروں کے لیے خالی کرنی پڑتی ہے. ایک ملک ایک ٹرم ختم کرنے کے فوراً بعد دوبارہ سلیکٹ نہیں ہو سکتا. نان پرماننٹ ممبرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے باعث دنیا کے تمام ملکوں کی نمائندگی ہو جاتی ہے. سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبرز کو ویٹو کا حق حاصل ہے، جبکہ نان پرماننٹ ممبرز کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے. یہ تھا کل کے سبق کے بارے میں کچھ اہم باتیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیومن رائٹس واچ، انسانی حقوق کے نگراں. ہیومن رائٹس واچ is international NGO, non-governmental organization involved in research and advocacy on human rights. It is the largest international human rights organization in the United States. It draws the global media attention to human rights abuses. It helped in building international coalitions like the campaigns to ban land mines, to stop the use of child soldiers, and to establish the International Criminal Court. پیارے بچوں، ہیومن رائٹس واچ ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، جو انسانی حقوق کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور اس کی وکالت میں مصروف ہے. ہیومن رائٹس واچ از انٹرنیشنل NGO involved in research and advocacy on human rights. ہیومن رائٹس واچ ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم یعنی NGO ہے جو انسانی حقوق کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور اس کی وکالت میں مصروف ہے. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں حقوق کی انسانی کی سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے. It is the largest international human rights organization in the US. It draws the global media's attention to human rights abuses. یہ عالمی میڈیا کی، انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ حقوق کی انسانی کی پامالی کی جانب مبذول کراتی ہے. It draws the global media's attention to human rights abuses. اس نے کئی بین الاقوامی تنظیموں کے بنانے میں مدد کی ہے، جیسے کہ زمینی سرنگوں لینڈ مائنز پر پابندی، بچہ سپاہی کا استعمال پر پابندی اور ایک بین الاقوامی عدلیہ برائے جرائم کا قیام. It helped in building international coalitions like the campaigns to ban land mines, to stop the use of child soldiers,
and to establish the International Criminal Court. میں پھر یہ پڑھوں گا. ہیومن رائٹس واچ ایک انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. ہیومن رائٹس ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم ہے جو انسانی حقوق کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور اس کی وکالت میں مصروف ہے. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں حقوق انسانی کی سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے. یہ عالمی میڈیا کی توجہ حقوق انسانی کی پامالی کی جانب مبذول کراتی ہے. اس نے کئی بین الاقوامی تنظیموں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے بنانے میں مدد کی ہے، جیسے کہ لینڈ مائنز پر پابندی، بچہ سپاہی کا استعمال پر پابندی اور ایک بین الاقوامی عدلیہ برائے جرائم کا قیام. It helped in building international coalitions like the campaigns to ban landmines, to stop the use of child soldiers, and to establish the International Criminal Court. Amnesty International. Amnesty International is an NGO that campaigns for the protection of human rights all over the world. اسی طرح ایمنیسٹی انٹرنیشنل بھی ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو دنیا بھر میں حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے. It promotes respect for all the human rights in the Universal Declaration of Human Rights. It believes that human rights are interdependent and indivisible. عالمی منشور برائے حقوق انسانی یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں جن انسانی حقوق کا تذکرہ ہے، جن ہیومن رائٹس کا تذکرہ ہے، یہ ان کے احترام کو فروغ دیتی ہے. اس کا ماننا ہے یا اس کا عقیدہ ہے کہ تمام انسانی حقوق غیر منقسم اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. It believes that human rights are interdependent and indivisible. It prepares and publishes reports on human rights. Governments are not always happy with these reports since a major focus of amnesty is the misconduct of government. یہ انسانی حقوق یا حقوق انسانی کی، ہیومن رائٹس کی مختلف ملکوں میں حالت پر رپورٹ تیار کرتی ہے اور اس کو شائع کرتی ہے. اکثر حکومتیں ان رپورٹوں سے ناخوش ہیں کیونکہ ان رپورٹوں کا زیادہ تر حصہ سرکاری ذمہ داروں کی نااہلی اور غیر مناسب رویے پر محیط ہوتا ہے. Governments are not always happy with these reports since a major focus of amnesty is the misconduct of the government authorities. لیکن اس کے باوجود ان رپورٹوں کا انسانی حقوق کی وکالت اور تفتیش میں بہت اہم کردار ہے. Nevertheless, these reports play an important role in research and advocacy on human rights. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ہیومن رائٹس واچ اینڈ ایمنیسٹی انٹرنیشنل. تھینک یو. السلام علیکم.